زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا، دل کی محبت سے کام چلتا ہے، دل کے پیار سے کام چلتا ہے۔ نبی نے عشق سکھایا ہے، پیغمبر نے محبت سکھائی ہے۔ حقیقت جو ہے آج دنیا میں اسلام نہیں چمکتا، جب یہ چہرے چمکتے ہیں تو اسلام مسکراتا ہے۔ چہرے ہیں جن چہروں کو دیکھ لو تو اسلام مسکراتا نظر آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اخلاق کا سب سے پہلے حکم فرمایا، نماز آپ کی کامیاب جبھی ہے جب آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا روزہ جبھی کامیاب ہے جب آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے حدیث شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جانثار صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محلے میں ایک عورت ہے، 5 وقت کی بھی نماز پڑھتی ہے اور بھی بہت سی نمازیں ادا کرتی ہے، سرکار بہت سی نمازیں پڑھتی ہے مگر تھوڑی بات۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی بات کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار زبان کی تیز ہے، اس سے جو ایک عورت، جو کوئی محلے کی عورت ایک بار مل لیتی ہے کان پکڑ کے توبہ کرتی ہے، دوبارہ ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کی زیادہ نماز اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی زیادہ نماز اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، محلے میں ایک عورت اور ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتی ہے، زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی مگر سرکار تھوڑی بات اس میں۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی بات کیا؟ کہا سرکار محلے کی جو عورت اس سے ایک بار مل لیتی ہے، بار بار ملنے کی تمنا کرتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی نماز اسے جنت میں لے گئی۔ تو میرے پیارے، اگر آپ کو پیار ملتا ہے، اگر آپ کو محبت ملتی ہے تو آل رسول کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ ہمارا مزاج دیکھیے دنیا کا مزاج کیسا ہو گیا، بھائی بھائی کا نہیں رہا، خاندان والا خاندان والے کا نہیں رہا، کوئی کسی کا نہیں، سب ایک دوسرے کے، سب نظریں سب کی جو بھی پڑ رہی ہیں وہ محبت کی نگاہ نہیں اٹھ رہی ہے۔ ایک یہی خاندان ایسا ہے، یہی قبیلہ ایسا ہے، یہی مصطفیٰ کا گھرانہ ایسا ہے، یہ جس کو بھی آنسو بہاتے دیکھ لیتے ہیں اپنے اوپر ایسے مطلب نہیں بلکہ دل دھڑک جاتا ہے، اور یہ خاندان ہمیشہ اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، واحدی دولا، آمد حضور حسین ملت، آمد حضور حسین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے دیکھا پیار، ارے برابر آپ تقریروں میں سن رہے ہیں، 11ویں شریف چل رہی ہے، غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، غوث اعظم بھی وہی ہیں، آپ بھی وہی ہیں۔ ذرا دیکھیے ماننے والے آپ غوث اعظم کے کیسے ہیں۔ اگر ماننے والے ہوتے تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے سینے میں درد، زندہ باد زندہ باد۔ اگر آپ سچے غوث اعظم کے ماننے والے ہو جائیں تو ایک مومن کے سینے میں دوسرے مومن کا ضرور درد ہوگا۔ اس لیے دیکھیں آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کنارے کنارے چلے جا رہے ہیں۔ جب کنارے کنارے چلے دیکھا عورتوں کا جھرم اٹھا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں مشکیجے ہیں، ان کے ہاتھ میں گاگر ہے، ان کے ہاتھ میں چھاگل ہے، لیے چلی جا رہی ہیں۔ دریائے دجلہ سے پانی بھرا، اپنا اپنا پانی اٹھایا، اپنی اپنی بستی کی طرف چلی گئی۔ ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی ہے، انہوں نے اپنا مشکیجہ بھرا، اپنا گاگر بھرا، بھرنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہی ہیں۔ اتنے میں ہمارے پیرانے پیر پہنچ جاتے ہیں، اتنے میں روشن ضمیر پہنچ جاتے ہیں، اتنے میں دستگیر پہنچ جاتے ہیں۔ ضعیفہ کی طرف دیکھا، خاندانی رشتہ نہیں ہے، کنبائی رشتہ نہیں ہے، دیکھا تو آنکھوں سے اشک بہتے ہوئے دیکھے
गौस आजम का दिल तड़प उठा, वही जो उनके नाना का दिल था, जो उनके नाना रोते हुओं पर तरस फरमाते थे, गरीबों पे तरस करते थे, मजबूरों पे तरस करते थे, गमखारों पे तरस किया जाता था। तो इसलिए मेरे प्यारे गौस आजम ने भी जब देखा आंसू बहा रही है, आप पूछने लगे, ऐ ज़ईफ़ा, तुम्हारे साथ जितनी औरतें आई थी अपना अपना पानी भरा, अपनी बस्ती की तरफ चली गई, तुम तन्हा बैठी हो, बात क्या है कि आंखों से अश्क बहा रही हो। उन्होंने कहा, बेटा न पूछो हमसे कि हम क्यों रो रहे हैं, ये हमारा रोना आज ही नहीं है, 12 साल का जमाना गुजर गया। हमने अपने बेटे को पाला था जिसका नाम था अब्दुल्ला, नन्हे से लगते जिगर को पाला, पालते पालते जवान कर दिया। जब हमारा बेटा जवान हुआ, हम अपनी जिंदगी का सहारा समझ रहे थे, अपनी जिंदगी का सहारा समझकर हमने अपने लगते जिगर अब्दुल्ला को पाला। हमारा बेटा जवान हो गया, हमने अपने बेटे की शादी तय की। जब हमारे बेटे की शादी तय हो गई, उस कश्तियों के साथ हमारे बेटे की शादी दरिया के पार जाती है, इसी दरियाए दजला के पार जा रही है। हमारा बेटा अब्दुल्ला इधर से बारात लेकर चला गया, हमारा बेटा दूल्हा बनकर चला गया, दरियाए दजला के पार हुआ, हमारे बेटे का अक्द हो गया, हमारे बेटे का निकाह हो गया। हमारा बेटा अपनी दुल्हन लेके जब वापस आ रहा था, इसी दरियाए दजला से जब उसकी कश्ती गुजर रही थी, इरशाद फरमाती है कि सुनो सुनो ऐ मेरे बेटे, 12 साल का जमाना गुजर गया, मेरा बेटा अब्दुल्ला और मेरे बेटे की बीवी और उसके तमाम बाराती इस दरियाए दजला ने अपने दामन में हजम कर लिए। अब मैं जब पानी लेने आती हूँ तो मुझे अपने बेटे अब्दुल्ला की याद आ जाती है, थोड़ी देर बैठकर पहले रो लेती हूँ, उसके बाद पानी लेकर जाती हूँ। सुनो सुनो, आज अगर तुम होते तो फरियाद सुनते, अरे जब तुम्हें अपने भाई के आंसुओं पर तरस नहीं आता, अपनी माँ के आंसू पर तुम्हें तरस नहीं आता, अपने बाप के आंसुओं पर तुम्हें तरस नहीं आता, तो तुम गैरों पे क्या तरस करते, तुम्हें गैरों पे क्या तरस आता। आजम है, अब तरस आया तो क्या कर रहे हैं। जब ज़ईफ़ा ने अपनी बात बताई, गौस आजम ने निगाह उठाई दरियाए दजला की तरफ, इरशाद फरमाते हैं, हमारे गौस आजम दरियाए दजला की तरफ मुखातब होते हैं। इरशाद फरमाया, ऐ दरियाए दजला, तू कितना बेरहम है कि 12 साल का जमाना गुजर गया, तुझे इस ज़ईफ़ा पे तरस नहीं आया। 12 साल से ये ज़ईफ़ा रो रही है, तुझे रहम नहीं आया। अगर कोई 12 दिन नहीं, अगर थोड़े से लम्हे में दिल के साथ अगर अपने मौला की बारगाह में रो ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ कर देगा और वो जो मांगे खुदा अता भी कर देगा, अगर दिल से मांग ले। मेरे प्यारे भाई, अगर दिल से मांग लिया जाए तो नहीं, अरे हमसे तो अच्छे वो बच्चे हैं। तुम ये कहते हो क्या बताया जाए, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम ये कहते दुआ एक भी रद्द नहीं होती, शर्त ये है कि मांगने वाला हो। बेशक बेशक, एक भी दुआ रद्द नहीं होती। जब तुम्हारे घर में मांगी जाती है वो मांग लेता है, मगर तुम्हें फिर भी ढंग नहीं। अब ढंग ऐसे नहीं, हजरत सामने तशरीफ फरमा है कि चेहरे का दीदार कीजिए। आपका छोटा बच्चा है, माँ बाप से रोने लगता है पैसे से, आपने कहा नहीं, डांट दिया, उसे भगाया, बच्चा नहीं भागा। आपने छड़ी उठाई, बच्चा थोड़ा पीछे हटा, रोने लगा, पैसे दो। आपने उसे रपटाया, थोड़ा सा भागा, फिर रुक गया, पैसे दो। आप उसे देने के लिए तैयार नहीं है। जब आप पीछे घूम लिए, बच्चा जमीन पर लौट गया, रोने लगा। जब रोने लगा, जमीन पे गिड़गिड़ाया, तो आपने कहा अरे कुछ हो तो फिर दे ही दे, ये परेशान करेगा, ये मानेगा नहीं। तो वो बच्चा कितना तुमसे बेहतर है कि जिसने अपनी बात तुमसे मनवा ली है। तुम अल्लाह के बंदे होगे, अपने मौला से अपनी बात नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
میرے پیارے بھائی، اگر اسی طرح سے دل کی گہرائیوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں ایسے ہی اگر رو دیے ہوتے جیسے بچہ رویا ہے، ایسے ہی مولا سے مانگ لیتے، اے میرے پروردگار، ہم خطاؤں سے لبریز ہیں، ہم گناہوں سے لبریز ہیں، میرے مولا یہ دھلنا ہمارا کام نہیں ہے، بس تیرا دھلنا کام ہے، تیری بارگاہ میں رو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو مانگو گے خدا عطا کرے گا۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہ تو ماں باپ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب لکھی جس کا نام ہے والدین مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے باب شفاعت پر 40 فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ کیسے حدیثیں پڑھو، اسی لیے کہا جاتا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض۔ جب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو آپ نے جو بھی دیکھا وہ سب کالا ہی کالا نظر آ رہا، سفید آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ آپ پڑھے نہیں، اور جو جیسا پڑھا ہے اس کی ویسی ہی روشنی۔ ہم لوگ کم پڑھے، ہماری کم روشنی، اعلیٰ حضرت زیادہ پڑھے تھے، ان کی زیادہ روشنی۔ ہم نہیں جان پائے کہ مقام اعلی رسول کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے پہچان بتائی کہ مقام رسول کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام اولاد مصطفیٰ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا، ورنہ کون جانتا، کون کس کے مقام کو پہچان رہا تھا؟ میرے پیارے بھائی، پہچان بتائی ہے اعلیٰ۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر، اعلیٰ حضرت کا برابر ذکر کرتے ہو۔ ہم نے کہا میاں اعلیٰ حضرت کا ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، سب اپنی ضرورت پہ کرتے ہیں۔ سنو، موقع پہ پھنسے ہیں سب سنی، اگر اعلیٰ حضرت نہیں ہوں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ فیضان اعلیٰ حضرت ہے جو ایمانی روشنی ملی ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو گے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہی تو اعلیٰ حضرت رسول کے چہرے مہرے کا لوگ بتاتے اعلیٰ حضرت کا رات دن ذکر کرتے، ہم کہتے ذکر تو اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پیارے ایک طرف حدیث پڑھو، ایک طرف حدیث قدسی پڑھو، اور پھر اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش پڑھو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں رسول کے لیے؟ جیسے بہت سے لوگ یہ کہنے لگتے وہ فلاں ایسے کہتے، وہ فلاں کہتے رسول اللہ ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح۔ ارے وہ کہتے انہیں کہنے دو، تم ان سے کہو کہ سن پڑھ ہم دیتے ہیں، ترجمہ کر کے فیصلہ تو کر دے، ہم تیری مان لیں گے۔ پڑھے ہم دیتے ہیں، ترجمہ کر کے فیصلہ تو کر دے، ہم تیری مان لیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی نہ مان، ہم مانتے ہیں، ہمیں ماننے دے، تو جسے مانتا ہو مان، مگر بات یہ ہے کہ صحیح فیصلہ کر۔ کیا فیصلہ؟ رسول کیا ہے؟ قال النصفی رضی اللہ تعالی عنہ خلق اللہ راس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من البرکتی وعینیہ من الحیائی وعدنیہ من الغیرتی ولسانہ من الذکر وشفاتیہ من التسبیح وصدرہ من الاخلاقی وقلبہ من الرحمت وکفیہ من الکرم وشارہ من نبات الجنت وریقاہ من اسالیہ ولحمہ من مسکیہ وعظمہ من کافورہ واسنانہ من اليمن وعددیہ من القوت فلما اکملہ اللہ تعالی بہذه الصفت فارسلہ اللہ تعالی الى هذه الامت۔ فیصلہ اپنے آپ کر لے، تیرے اندر، تیرے باپ کے اندر، تیرے دادا کے اندر اگر کوئی بھی اس میں کے اوصاف پائے جاتے ہو تو بتا دے، کوئی بھی حرکت تیرے اندر ہو تو بتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش میں اس کا ترجمہ کیا۔ کیا فرماتے؟ حدیث میں ہے وَشَارَهُ مِن نَوَاتِ الْجَنَّةِ،
میرے محبوب کو اوپر سے جب دیکھو گے تو میرے محبوب کے سر کے بال انگور جنت سے بنائے گئے. سب چپ. ایسے تو درد اٹھتا. میاں صاحب کے صوفی صاحب کے سب کے درد اٹھتا اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا. مگر یہ نہیں معلوم ولایت کہاں سے لائے تھے. ولایت لائے ہو علی کے دیار سے, اور جب علی کے دیار سے لائے ہو تو ترجمہ پہلے تمہیں کرنا چاہیے. معاملہ پہلے تمہیں بیان کرنا چاہیے, مگر تم چپ رہے. اعلیٰ حضرت نے چاروں طرف نگاہ ڈالی, ساری زبانیں چپ. تو بریلی کے امام محمد رضا پکار اٹھے, تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض میں لٹاتے ہیں ستارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا حکیم اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس سے پہلے بھی نبی کی پیشانی کا ذکر کسی نے کیا ہو تو بتاؤ. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. پیشانی مصطفیٰ کا جب نمونہ سامنے آیا, اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا ہے, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں. اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب پڑی حدیث پر, بھویں مصطفیٰ کو دیکھا کہ بھویں مصطفیٰ کیسی ہے, تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, جس کے سجدے کو محراب کعبہ, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے, کان کی طرف دیکھا, تمہیں صرف یہ تو درد ہے کہ اعلی حضرت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. تم نے بھی تو کوئی محنت کی ہوتی, ذکر کس کا ہوگا؟ جو محنت کرے گا اس کی نا. تم گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا خالی نام بدل کرنا چاہتے ہو. اعلیٰ حضرت نے بریلی